اس پورے ڈرامے کا اسکرپٹ پورا یہودیوں کا لکھا ہوا ہے، اور انہی کی سازش اس پورے ڈرامے کے پیچھے ہے۔ البتہ بظاہر اس ڈرامے کا بڑا کیریکٹر جس سے آپ ہیرو کہیں وہ امریکہ ہے، اور اس کے تابع یورپ بھی ہے۔ یہ ہے عالمی سطح پر معاملہ اس وقت۔ ویسے میری 2 کتابیں جو ہے اس پر کتابچے ہیں، 4 سال پہلے میں نے اسی مقام پر 2 تقریریں کی تھی۔ ایک موجودہ عالمی حالات اور اسلام کا مستقبل، وہ دوسرا حصہ جو میں اس وقت نہیں چھیڑ رہا، ہوگا کیا اصل میں، جس میں یہ ہے کہ کہیں اسلامی ریاست قائم ہو، خلافت کا نظام قائم ہوگا کہاں ہوگا یہ میں بحث نہیں کر رہا۔ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، وہ آئیں گے عرب کے اندر، پھر یہ ہے کہ وہ جو گریٹر اسرائیل کے خلاف جہاد ہو، اور اللہ کرے گا کہ رفتہ رفتہ یہ ممالک جو ان سے لے لیے جائیں گے، یہاں تک کہ بالآخر ایک یہودی اعلان کر دے گا میں ہوں مسیح، جس کو کہ عیسائی بھی کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ، اور یہ کہتے ہیں یہ بیپٹسٹ بھی کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ یہودی ہوگا، جبکہ کچھ عرصے پہلے بہت بڑا پروپیگنڈا ہوا تھا کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے، دجال جو ہے وہ تو مسلمان ہوگا، نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہوگا یہودی ہوگا، اور پھر اس یہودی کو قتل کریں گے حضرت مسیح، دی ریئل مسیح، اصل مسیح جو اٹھا لیے گئے درمیان میں، وہ آئیں گے، اور ان کے ہاتھوں دجال بھی قتل ہوگا، اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ایک ایک یہودی ختم ہوگا، پھر ایک عالمی اسلامی ریاست قائم ہوگی حضرت مسیح کے ہاتھوں، اور وہاں پر حضرت مسیح ایک حدیث میں آتا ہے 40 برس تک پوری دنیا پر حکومت کرے گی۔ بہرحال یہ دوسرا پکچر ہے جو ہمارے سامنے، میں اس وقت کی تفصیل میں نہیں جا رہا، جو ان کے سامنے پکچر ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اب اس میں تجزیہ کیجئے افغانستان پر حملے کا اصل سبب، جو میں نے 2 بتایا نا، 2 لڑیاں ہیں ان کے ایجنڈے کی، ایک اسلام کہیں ظاہر نہ ہو جائے، اسلام کا نظام ظاہر نہ ہو جائے، اور ایک مسلمانوں کے مالیاتی خاص طور پر تیل کے وسائل پر قبضہ۔ اب افغانستان میں کیا ہوا ہے، یہ سارا معاملہ تھا اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، کہ یہاں تو اسلام ایک شکل دکھا رہا ہے اپنی، اور اگر انہیں موقع مل گیا تو یہ تو ایک ایسی ویلفیئر اسٹیٹ قائم کر دیں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جائے گا تو اعلیٰ ترین ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہو جائے گی، اور اگر یہاں پر جو ہے یہ ساری سزائیں نافذ ہو گئی، معاشرہ کرائم فری ہو جائے گا، لوگوں میں محبت ہوگی، مساوات ہوگی، اور یہ کہ عام لوگوں کے لیے ویلفیئر ہوگا، اور یہ سامنے نظام آ گیا تو پھر ہمارا یہ نظام کیپٹلزم یہ کہاں رہے گا، اس کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لہذا افغانستان پر حملے کا اصل موٹیو یہ ہے۔ البتہ یہ ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ افغانستان کے راستے سے سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں ان سے پائپ لائنیں لا کر، اور وہ پھر کہیں گوادر کے آس پاس سمندر تک لائے جائے، تاکہ ہم وہاں کے جو ہے ڈرین کر سکیں جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں سینٹرل ایشین سٹیٹس کے اندر، جو مسلمان سٹیٹس ہیں، تو اس کے لیے راستہ جو ہے وہ لینا چاہتے تھے افغانستان سے۔ اب وہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے وہ تو ان کے قبضے میں ہے، جب چاہیں کر لیں۔ اب پاکستان کا معاملہ جو تھا وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا راستہ وہ رک گیا، جبکہ انہیں واپس جانا پڑ گیا، لیکن انہوں نے افغانستان میں کوشش کی۔ طالبان کے زمانے میں یونیکال جو ہے ان کی سب سے بڑی جو ہے وہ کمپنی ہے، اس نے مذاکرات کیے، وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ ان پڑھ، یہ ملے ملاٹے جو ہیں یہ تو بڑے ٹف بارگینر ہیں۔ اس طریقے سے پاؤں جما کر طالبان نے جو ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اور ان سے اپنی شرطیں پیش کی ہیں کہ وہ گھبرا کر بھاگ گئے۔ یہ صورتحال بھی تھی افغانستان پر قبضہ کرنے میں، لیکن یہ ہے کہ اصل کیا تھا کہ وہ اسلام کی کوئی شکل دنیا کے سامنے نہ آنے پائے، جو ان کا میجر ہے۔ اسی لیے پورا عالم کفر جمع ہے، امریکہ، یورپ، روس، چین، سب جمع ہے، بھارت تو ہے ہی ہے، یہ سب جمع ہے۔ آپ نے یاد ہوگا جب لال مسجد کا حادثہ ہوا ہے اور ہمارا یہ بدبخت اور بدمعاش انسان، اس نے صرف خود جان بوجھ کر اسے بڑھایا، ایک پھنسی کو پھوڑا بنایا، اس میں پھر شگاف دیا اور شاباش لی ہے۔ امریکہ سے شاباش آ گئی، نیٹو سے شاباش آ گئی، رشیا سے شاباش آ گئی، چائنا سے شاباش آ گئی۔ وہ چونکہ محسوس کر رہا تھا کہ اندرون ملک تو میری اب کشتی ڈگمگا رہی ہے، ڈاواڈول ہے، I have to have more support from outside, or for that I have to do it.
کہ دیکھو میرے عین قلب میں پاکستان کے یہ پھوڑا نکل آیا تھا، یہ بنیاد پرستی کا، اور یہ شدت پسندی کا، اور یہ تنگ نظری کا، اور یہ فلاں کا، یہ دہشت گردی کا، اور میں نے دیکھو کیسے اس میں چیرا دیا ہے، کتنے لوگوں کو ختم کر دیا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ افغانستان کے بارے میں یہودیوں کے علم میں ہے کہ حضور کی حدیثیں کیا ہے۔ حضور کی حدیث ہے یخرج من خراسان رایات سود، خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی، لا یردھا شیء، کوئی طاقت ان کو رخ نہیں موڑ سکے گی، حتیٰ تنصب بیلیا، یہاں تک کہ وہ آ کے بیت المقدس میں جھنڈے گاڑ دیے جائیں۔ دے نو اٹ، یہ جان لیجیے یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب 1967 میں یہودیوں کو فتح ہوئی بہت بڑی، اور پورا یروشلم اب ان کے قبضے میں آ گیا، ایسٹ یروشلم جو کہ ابھی جارڈن کے قبضے میں تھا، تو جب موشے دایان تھا وہ کانا، وہ داخل ہوا فاتح کی حیثیت سے، تو اس کے ساتھ ایک ربائی تھا بہت بڑا، چیف ربائی یہودیوں کا بہت بڑا عالم، اور وہ رو پڑا، تھا تو فتح کا وقت، خوشی کا، رویا۔ سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ، یہ الفاظ آئے اخبارات کے اندر، گویا کہ اب یہ آخری ڈرامہ جو ہے شروع ہو گیا ہے۔ وہ آخری ڈرامہ انہیں معلوم ہے، ان کی تباہی پر ختم ہونا ہے۔ اس میں حضرت مسیح کے نزول کے بعد یہ ٹرمپٹ والا بھی لکھتا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 20% اگر صحیح ہے اس کی بات، تو وہ ہوں گے جو اب حضرت مسیح پر ایمان لے آئیں گے، باقی 80% اپنے اس کفر پر اڑے رہیں گے اور قتل ہوں گے۔ اسی طرح حضور کی ایک حدیث ہے کہ جب یہودیوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا، مسلمان قتل کریں گے، تو اگر کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو درخت پکارے گا، اے مسلمان، یا عبداللہ آؤ ادھر، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، قتل کرو اسے۔ کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا، سوائے ایک درخت غرقد کے، کہ غرقد یہودیوں کا درخت ہے، وہ پناہ دے گا۔ اور آج اسرائیل میں سب سے بڑی پلانٹیشن غرقد کی ہے، دے نو اٹ۔ اسی لیے افغانستان، خراسان، یہ افغانستان کا ہارٹ ہے افغانستان۔ اور یہ بھی جان لیجئے ہمارا جو مالاکنڈ سے اوپر کا علاقہ ہے یہ بھی خراسان کا حصہ ہے، اولڈ خراسان، جیسے گریٹر خراسان کہا جاتا ہے ہسٹری میں۔ ایک میں نے ایرانی سے پوچھا تھا اس کے بارے میں، تو اس نے کہا خراسان ہمارا ایک صوبہ ہے۔ میں نے کہا وہ تو مجھے معلوم ہے، جس کا دارالخلافہ مشہد ہے اور یہ ان کا مقدس شہر ہے، وہ تو اسے مکے کی طرح سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں پرانا خراسان بزرگ، تو خراسان بزرگ کا انہوں نے بتایا پورا افغانستان اس میں شامل، اور پھر یہ اسٹیٹس جو ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس، اور ایران کا ایک حصہ اور پاکستان کا ایک حصہ، یہ جو مالاکنڈ کہلاتا ہے۔ اور یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ وہیں مالاکنڈ سے تحریک چلی ہے، جو اصل تحریک ہے طالبان پاکستان، وہ سوات سے چلی ہے۔ بہرحال اس وجہ سے، اس پہلو سے یہ جو ہے افغانستان پر حملے کا سب سے بڑا سبب وہ تھا۔ دوسرا جو تھا وہ یہ کہ ان کو جو پائپ لائن لے کے آنی تھی اس کے لیے، لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ اس میں جو ہے جو طالبان نے وہ ان کی چکمے میں نہیں آئے۔ اس پر ایک کتاب ہے کہ جو انگریزی میں ہے عابد اللہ جان کی، افغانستان دی جینیسس آف دی لاسٹ کروسیڈ، افغانستان سے آخری صلیبی جنگ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ بہت جو ہے چشم کشا ہے، معلومات افزا ہے، انگریزی میں ہے۔ اچھا، عراق میں معاملہ برعکس تھا۔ عراق میں تیل کا معاملہ بھی تھا تو وہ صرف امریکہ کا تھا۔ جو یورپ ہے وہ زیادہ تر کیسپین کے ایریا کے تیل کی طرف نگاہیں رکھتا ہے۔ یہ جو ہے یہ اصل میں سارا جو ہے یہ امریکہ کا معاملہ ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ یہاں کو مذہبی سلسلہ نہیں تھا، حالانکہ تھا، وہ یہودیوں کا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ایکسٹینشن، فرسٹ سٹیپ ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ آف گریٹر اسرائیل۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ یہاں پہ تیل کا معاملہ بھی، میں نے کہا تھا نا، دو لڑیاں ہیں جو چل رہی ہیں۔ تیل کا معاملہ یہاں خاص طور پر عراق کے اندر زیادہ، افغانستان میں بہت کم۔ لیکن یہ کہ یہاں پر بھی جو اصل ہے، بیہائنڈ دی سین، جو اصل چیز کیا ہے کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کی طرف پہلا قدم۔ میں یاد دلاتا ہوں آپ کو، جب فرسٹ گلف وار ہوئی تھی
جس میں عراق کا بھرکس نکال دیا گیا تھا، اس کے اختتام پر کہا تھا شوارز کرافٹ، جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا الائڈ فورسز کا، اس نے صاف کہا تھا، مجھے آج تک ایک ایک لفظ یاد ہے، وی فوٹ دس وار فار دی پروٹیکشن آف اسرائیل. اور اب جو ابھی ہوا معاملہ، جب صدام گرا ہے، اس کا مجسمہ بھی گرا ہے، تو اس کے بعد وہ شخص، وہ بدبخت، وہ خبیث جو ابھی پڑا ہوا کومے میں، شیرون نے کہا تھا ان قریب عراق پر ہماری حکومت ہوگی. اور اس سے پہلے تو ہم صرف عراق میں سے یوفریٹس تک کا علاقہ مانگتے تھے، دریائے فرات تک کا. اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم تو در حقیقت دجلہ تک جائیں گے، دجلہ، تاکہ پورا کا پورا جو فرٹائل جو دو آبا ہے دجلہ اور فرات کے درمیان کا بہترین علاقہ، وہ سارا ہمارے پاس. اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں دونوں جگہ موجود ہیں. وہاں مذہبی زیادہ ہے افغانستان کا، لہذا یہاں بہت بڑی جو ہے کولیشن بن گئی. عراق میں تو وہ کولیشن نہیں بن سکی. یورپ بھی ساتھ نہیں آیا، یورپ بھی ساتھ نہیں آیا. امریکہ ہیڈ ٹو گو اٹ الون، اسے کرنا پڑا ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی ٹوکن، آسٹریلیا کا کوئی ٹوکن معاملہ جو ہے وہ برطانیہ کا کچھ شاید ٹوکن ٹائپ جو ہے، وہی یہ کامن ویلتھ پرانی جو ہے چلی آ رہی ہے، اس میں شاید کینیڈا کا، باقی تو کوئی نہیں. یہ جو آل ورلڈ کولیشن بنی تھی وہ افغانستان کے خلاف کیوں ہے؟ یہاں سے اسلام کی ریسرجنس کا اندیشہ ہے. یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیاء. حضور کے زمانے میں